السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے مدد صرف اللہ رب العالمین سے مانگنے کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین سے اگر مانگیں کوئی چیز تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیے، چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو، ادنا چیز ہو، اعلیٰ چیز ہو، جو بھی چیز مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں۔ لہذا جو آدمی مشکلات میں، پریشانی کے عالم میں اور مدد طلب کرنا چاہے تو ایک اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 40 کے اندر ذکر کیا: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمہارا کارساز ہے اور بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار بھی ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 107 کے اندر ذکر کیا: الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں؟ اس دھرتی اور آکاش کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے اس دھرتی آکاش کو پیدا کرنے والا، اس کا بادشاہ ان ساری چیزوں کے اندر، جس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس ساری چیزوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، کیونکہ شیطان اس سے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرائے، غیروں سے مدد مانگے اور اللہ کے بجائے انبیاء اور صالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مانگے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، قبروں میں جو مدفون ہیں ہماری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک تم مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہرے کو سنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان بہرا ہے، کانوں کی سماعت کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے، اس کو ہم اور آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ سنا دیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے اور اس کو آپ پکاریں عبداللہ عبد الرحمن، وہ آپ کی پکار کو، آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے پوری صلبیت کو چھین لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، چل نہیں پھر سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، قبروں میں اندر موجود ہے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں بھگا سکتا ہے، تو ہماری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحج کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اپنا مددگار مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی اگر چھین لے آپ سے،
آپ کی مٹھائی پر، آپ کے کھانے پہ اگر بیٹھ جائے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر کہ وہ ولی یا بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کو واپس لے لیں۔ لن یخلقوا ذبابا، یہاں لن فعل مضارع پر جو داخل ہے، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے آ کے فرمایا کیسا تماچا مارا، یعنی کمزور سے سوال کر رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ مانگو اس سے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس وقت مانگو، جس ٹائم مانگو، رات میں، دن کے ایام میں، جس وقت مانگو، آپ کی پکار کو سنے گا اور آپ کو اللہ رب العالمین عطا بھی کرے گا۔ وہ کون ہے ایسی؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت اور احترام اور عمل سے کر، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے موجود ہونے پر یقین کامل کی حفاظت کر، تو اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اپنا سوال جو مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگو، اور اگر مدد چاہتے ہو تو اس کی اعانت طلب کر، یعنی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھو، اگر تم لوگ مل کر کے اگر کسی شخص کو تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ صحیفے خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس احادیث کے اندر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اور جو بتلایا کہ جو مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیے، جو سوال کرنا ہے اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنے کا نتیجہ، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور سیدنا عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز اپنے خطبے کے اندر فرمایا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم وعفیف ومتعفف ذو عیال۔ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ ہے حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہو۔ ایسا حاکم جو انصاف بھی کرتا ہے اور سچ بھی بولنے والا ہے اور نیک کاموں کی توفیق بھی دی گئی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، ان کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آتا ہے۔ ہر قرابت دار، اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے قرابت دار ہیں، اور ہر مسلمان، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کے ساتھ مہربان اور نرم دل ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامن اور عیال الداری کے باوجود، یعنی اس کے پاس پریوار اور زیادہ آدمی ہونے کے باوجود کسی سے وہ سوال نہیں کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ اور سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تکفل لی الا يسأل الناس شيئا واتکفل له بالجنہ، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، تو میں اسی کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ راوی کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی شخص اگر سوال نہیں کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ شخص جنت کی ضمانت میں رہے گا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم مانگیں، اللہ سے مانگیں،
اس کے بدلے میں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی قبر والے سے، تو یہی چیزیں شرک ہو جائے گی اور شرک جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ جو مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔